رحمہ اللہ تعالیٰ کی حیات مبارکہ میں متعدد بار یہاں حاضری کا اتفاق ہوا، کم و بیش ہر سال حاضری ہوتی تھی، لیکن آج ان کی وفات کے بعد پہلی دفعہ آیا ہوں۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی میری کیفیت بڑی مختلف تھی، تو میں نے دوستوں سے کہا یار خالی کمرے میں لے جا رہے ہو، جس کمرے میں علامہ صاحب کو ملنے جایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، علامہ صاحب بڑی خوشی کا اظہار فرماتے تھے اور مختلف مسائل پہ ہماری گفتگو ہوتی تھی۔ میں نے کہا خالی کمرے میں لے جا رہے ہو یار، وہاں کون ہوگا جس سے ملوں گا؟ لیکن بھائی یہ تو اللہ پاک کے فیصلے ہیں۔ تو میں پہلا تاثر یہی عرض کرنا چاہوں گا، ایک شعر کی صورت میں۔ ایک شاعر نے کہا سبو ہے میں قدا ہے جام بھی ہے، سبو ہے میں قدا ہے جام بھی ہے، سبھی کچھ ہے مگر ساقی نہیں۔ مدرسہ بھی ہے، علماء بھی ہے، کمرے بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، مائک بھی ہے، اسٹیج بھی ہے، لیکن ساقی نہیں۔ آج میرا تاثر تو یہ ہے، سبو ہے میں قدا ہے جام بھی ہے، سبھی کچھ ہے مگر ساقی نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ وہ تو سرخ رو گئے ہیں، زندگی بھر انہوں نے دین کے لیے جد و جہد کی ہے، اور دین کے کسی ایک محاذ پر نہیں۔ ابھی میڈیا والوں سے گفتگو کر رہا تھا، میں نے کہا چوبکھی لڑائی بہت چھوٹا محاورہ ہے کہ فلاں نے چوبکھی لڑائی لڑی، چوبکھی بہت چھوٹا محاورہ ہے، یہ کوئی 16 مکھی تھی۔ علامہ صاحب کی جو چوبکھی نہیں تھی، اگر 4 کو 4 سے ضرب دے تو کیا بنتا ہے؟ اب 16 مکھی لڑائی تھی۔ جہاں بھی دین کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جس دائرے میں جو بھی بات ہوئی ہے، علامہ صاحب کا قلم بھی اٹھا ہے، علامہ صاحب نے گفتگو بھی کی ہے، علامہ صاحب نے مباحثہ بھی کیا ہے۔ وہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے مناظر معروف تھے، لیکن میں انہیں متکلم کہتا ہوں، اپنے دور کے سب سے بڑے متکلم تھے۔ متکلم کسے کہتے ہیں؟ متکلم کیا ہوتا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس پر بحث کی ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو وقت کے تقاضوں کے مطابق پیش کرنا اور ان کو سوسائٹی پر تطبیق دینا، یہ متکلم کا کام ہے۔ اور متکلم کے لیے 4 شرائط ذکر کی ہے۔ میں جب بھی دیکھتا ہوں، میں سوچا کرتا ہوں، حجت اللہ پڑھاتا ہوں، میں جب اس مقام پہ آتا ہوں تو یار ان 4 شرطوں کو پورا کرنے والا ہمارے دور میں کون ہے؟ تو میری نظر علامہ صاحب کی طرف جاتی تھی۔ بلکہ میں نے ایک دفعہ، سارے بزرگ چلے گئے، ایک بزرگ باقی، اللہ سلامت رکھے، علماء بیٹھے ہیں، تو میں اب شرح صدر کی بات کی ہے نا، تو شرح صدر کی بات تو مجھے کرنی پڑے گی۔ حضرت مولانا سید احمد پالن پوری رحمہ اللہ تعالی، تعلق دیوبند کے شیخ الحدیث، ہمارے اکابر میں سے تھے۔ ہم نیو یارک میں اکٹھے ہو گئے، امریکہ میں نیو یارک میں کسی جگہ اکٹھے ہو گئے، 1-2 دن حضرت کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا۔ تو مولانا سید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے گزارش کی، حضرت ایک وقت کا قرض ہے ہمارے ذمہ، وہ پورا کرنا ہی پڑے گا کسی کو۔ کہنے کیا؟ میں نے کہا جب یونانی فلسفے نے عقائد کے لیے مسائل کھڑے کر دیے تھے، یہ معتزلہ کا اور دوسرے فتنے کیا تھے؟ یونانی فلسفے کی پیداوار تھے۔ یونانی معقولات نے اسلامی عقائد کے لیے مسائل کھڑے کر دیے تھے، تو اس وقت امام الاشعری، امام ابو منصور ماتریدی، بعد میں پھر غزالی، ابن رشد اور ابن تیمیہ جنہوں نے کھڑے ہو کر وہ سارا سامنا کیا تھا۔ میں نے کہا وہ تو شرح عقائد ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہماری ضرورت ہے، لیکن جو مغربی فلسفے نے اسلام کے احکام کے لیے، اسلامی عقائد کے لیے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان پر شرح عقائد کی دوسری جلد کی ضرورت ہے۔ میں نے مولانا سید احمد پالن پوری سے عرض کی، شرح عقائد کی دوسری جلد لکھنے کی، دوسرا حصہ لکھنے کی ضرورت ہے،
اس میں مغربی فلسفے کے پیدا کردہ مسائل، اشکالات، اعتراضات اور اس کے جو تہذیبی اور فکری الغار ہے اس کا سامنا اسی انداز میں کیا جائے جیسے ابو الحسن الاشعری نے، ابو منصور ماتریدی نے یونانی فلسفے کی الغار کا سامنا کیا تھا۔ تو میں نے کہا دوسری جلد لکھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے کون لکھے گا؟ کہ میں وہ گفتگو کی بات کر رہا ہوں، حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے نیو یارک میں ہوئی۔ میں نے کہا میری نظر میں عالم اسلام میں 3 ہی بن رہے ہیں، یا آپ لکھ دیں، یا علامہ خالد محمود صاحب لکھ دیں، یا مولانا تقی عثمانی صاحب لکھ دیں۔ میں نے کہا چوتھا بندہ میری نظر میں۔ اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے آج کا۔ علامہ صاحب سے میں نے ذکر کیا کہ علامہ صاحب آپ کا نام میں نے وہاں لیا ہے اور میری نظر میں یہی 3 آدمی ہیں، ان میں ایک باقی اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ علامہ صاحب میں تو متکلم تھے، اپنے دور کے چیلنجز کو سمجھنا، ان کی رسائی حاصل کرنا، ان پر گرفت حاصل کرنا، ان کا جواب دینا اور ان پر مخالف کو چپ کرانا، یہ ان کا کام تھا۔ شاہ صاحب کا اسلامی عقائد اور احکام کو وقت کے تقاضوں کے مطابق حقیقت کی صورت میں بیان کرنا اور وقت کے چیلنجز اور وقت کے فلسفے اور اشکالات کا ایسا جواب دینا کہ کوئی آگے دوسری بات نہ کر سکے، یہ متکلم ہر دور میں رہے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک صحیح متکلم کے لیے سب سے پہلے تو علوم شرعیہ پر مکمل عبور ضروری ہے۔ علوم شریعہ سے مراد قرآن پاک، حدیث اور فقہ۔ علوم شریعہ یہی ہے، قرآن پاک، حدیث، مکمل عبور ضروری ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ فنون الہیہ، کیا سب کی اپنی اصطلاحات ہے، فنون الہیہ، یہ تصوف، سلوک، ایسا دل کی دنیا، وجدانیات، وہ دماغ کی دنیا تھی، یہ دل کی دنیا ہے۔ علوم شریعہ کس کی دنیا ہے؟ دماغ کی۔ اور فنون الہیہ کس کی دنیا ہے؟ دل کی۔ یہاں بھی دسترس رکھتا ہو، خالی نہ ہو۔ دوسری شرط، تیسری شرط، حاذقاً فی التقریر و التحریر، لکھنے کا کمال بھی رکھتا ہو، بولنے کا کمال بھی رکھتا ہو۔ اور چوتھی شرط، بارعاً فی التوجیہ و التحبیر، یہ چوتھی بات جو ہے نا، اس کا سادہ ترجمہ کروں، بات بنانے کا فن جانتا ہو، بات نبھانے کا فن جانتا ہو۔ تو جی کسی بات کو ایسے انداز سے پیش کرنا کہ سننے والوں کو قبول کیے بغیر چارہ نہ رہے، اور تحبیر، مزین کرنا۔ میں نے اس کا سادہ ترجمہ کیا کیا ہے؟ بات بنانے کے فن میں ماہر ہو اور بات نبھانے کے فن میں ماہر ہو۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاروں خوبیاں اگر آج ہمارے ماحول میں کسی شخصیت میں مکمل درجے میں تھی نا، تو اس کا نام علامہ ڈاکٹر خالد ہے۔ ہم جانتے ہیں ان جیسا حاضر جواب، یادداشت بھی ان جیسی کسی کی نہیں، اپنے مطالعہ پر عبور، جزیات تک رسائی، اور اپنے مخاطب کی بات کو سمجھنا اور سمجھ کر اس کا جواب دینا بھی سیوں مواقع ہیں، ہم نے خود تجربہ کیا ہے۔ میرے تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نیازمندی بھی رہی ہے، رفاقت بھی رہی ہے۔ اس دور سے لے کر میں نے عرض کیا، سن 56 کا دستور آپ کو یاد ہوگا، پاکستان کو پہلا دستور کب ملا تھا؟ سن 56 میں۔ اور دستور دینے والے کون تھے؟ چودھری محمد علی، نظام اسلام پارٹی ان کی تھی، رحمہ اللہ تعالی، اچھے آدمی تھے۔ اس دستور کو اسلامی دستور کہا جاتا ہے، سراسر غیر اسلامی بھی نہیں تھا، لیکن اس دستور پر، سن 56 کے دستور پر خود علماء کو تحفظات تھے۔ جمعیت علماء اسلام تازہ میدان میں آئی تھی، اور جمعیت علماء اسلام کو سن 56 کے دستور پر کچھ تحفظات تھے شرعی نقطہ نظر سے۔ ان تحفظات کا جائزہ لینے کے لیے اور مرتب کرنے کے لیے جو کمیٹی بنی تھی، 4 آدمی تھے،
علامہ شمس الحق افغانی، مولانا مفتی محمود، شیخ حسام الدین مرحوم اور علامہ ڈاکٹر خالد محمود۔ آج بھی پاکستان کی دستوری جدوجہد کی دستاویز ہے، موجود ہے، اور بڑے علماء کے گھروں میں ان کی لائبریریوں میں ہوگی کہ یہ، اور اس میں بھی لطف کی بات یہ ہے کہ میں نے ان تینوں بزرگوں نے رہنمائی کی تھی، لکھا علامہ صاحب۔ یہ قومی زندگی میں علامہ صاحب کی انٹری تھی، میں اس کو قومی زندگی میں علامہ صاحب کی انٹری شمار کرتا ہوں۔ یہ کب کی بات ہے؟ 57 کی۔ اور تب سے میں تو شروع سے ہی، جب سے ہوش سنبھالا، جمعیت علماء اسلام میں تھا، ہوں، رہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ میں نے سن 62 میں جمعیت علماء اسلام کا فارم پر کیا تھا، آج بھی جمعیت میں ہوں، اور اسی سفید سیاہ داڑھیوں والے کفن میں لپٹ کر دفن ہونا پسند کرتا ہوں۔ علامہ صاحب تھے مختلف مراحل میں، یہاں تھے تب بھی تھے، وہاں تھے تب بھی تھے، اور ہمارے جب وہ حضرت درخواسی رحمۃ اللہ کے زمانے میں علامہ صاحب ہمارے مرکزی رائے بھی رہے ہیں، اسلام کے درخواسی گروپ کا مرکزی رائے بھی رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بات سے کہ علامہ صاحب کی قومی معاملات میں انٹری اس 56 کے دستور پر تنقیدات کے نام سے چھپا ہے، وہ تنقیدات اور تعبیرات اس کے نام سے۔ اس کے بعد علامہ صاحب کے 2-3 بڑے محاذ تھے معروف، ویسے تو میں نے کہا کہ 4 مکھی نہیں، 16 مکھی نہیں۔ گھر میں بھی کوئی لڑائی مسئلہ چھڑا تو علامہ صاحب بھی بولتے تھے۔ گھر کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں نا، لڑائیاں باہر کی بھی ہوتی ہیں، لڑائیاں یہ ان لڑائیوں میں 2 ہی بندے تھے، 3 شمار کر لیں، جو لڑائی گھر کی ہے یا باہر کی اپنے باپ ضرور کہنی ہے۔ والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، مفکر اسلام حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 3 آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے، ہمیں بسا اوقات ہوتا ہے یار یہ کیا ضرورت تھی اس پر بات کرنے کی۔ کئی دفعہ ہم کارکن تھے نا، فیلڈ کے لوگ تھے، فیلڈ کے لوگوں کے تاثرات اور ہوتے ہیں، ہم کارکن تھے، کئی دفعہ ہم یار یہ کیا ضرورت تھی اس پر بات کرنے کی۔ لیکن یہ 3 آدمی بولتے تھے، بولتے نہیں لکھتے تھے، لکھتے نہیں لکھتے تھے۔ علامہ خالد محمود صاحب نے اگر آپ کے شعبے گننا چاہیں نا کہاں کہاں بات کی ہے تو آپ نہیں گن سکیں گے، لیکن ان کا سب سے بڑا فن کیا تھا؟ حاضر جوابی، استہزاء۔ میں نے اپنی زندگی میں جزیات کا، واقعات کا استہزاء 2-3 آدمی میں دیکھا ہے، ان میں ایک علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب تھے۔ اگر دیکھنا ہو تو ان کی 4 جلدوں میں مطالعہ دیکھ لیں، مطالعہ کس کا کیا ہے، اور آثار التنزیل دیکھ لیں، آثار التشریح دیکھ لیں۔ آج میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا، صاحب اصطلاحات ذوق ان کا حضرت شاہ ولی اللہ والا تھا، اصطلاحات نہیں اختیار کرتے تھے، نہیں اصطلاح۔ میں کہتا علامہ صاحب یہ اصطلاح سمجھنے میں آدمی کو جو مہینہ لگ جائے گا، بات کیا سمجھے گا وہ۔ میں تھوڑا لڑتا بھی رہتا تھا، پرانی اصطلاح وہ بات کرے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا مسئلہ بھی یہی ہے، نئی اصطلاحات پہ بات کرتے ہیں، آدمی کو اصطلاحات تک رسائی میں سال گزر جاتا ہے، اس کے بعد بات سمجھنا شروع ہوتی ہے کہ بات کیا کہی گئی۔ آج ہی صبح کی بات، اتفاق کی بات، پنڈی سے ایک دوست سے مجھے فون کیا کہ میں علوم قرآن پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں یا ایم فل کر رہا ہوں، یہ میرا مقالہ ہے، تو مجھے کوئی ایسی کتاب جہاں سے مجھے مکمل معلومات یکجا مل جائیں۔ تو میں نے کہا یار اگر تلاش کر سکو نا، علامہ خالد محمود صاحب کی آثار التنزیل تلاش کر لو، سب کچھ مل جائے گا۔ کہ اس موضوع پر ہے، میں نے کہا اسی موضوع پر ہے، علوم القرآن پر ہی ہے۔ میں نے کہا اس میں سب کچھ مل جائے گا، تمہیں اگر کہیں تلاش کر سکو تو وہ تلاش کرو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا، کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی میں جو عرض کر رہا ہوں، استہزاء اور استدلال اور حاضر جواب، یہ ہمارے آج کے متکلمین مناظرین میں علامہ صاحب کا امتیاز تھا۔ موقع پر ہم سوچتے رہ جاتے تھے کہ کیا جواب ہوگا،
علامہ صاحب جواب دے کے فارغ بھی ہو چکے ہوتے تھے اس مشاہد ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تو حضرات علماء کرام نے آپ سے بیان فرمایا. میں نے یہاں بھی مجھے وقت یاد ہے سن 70 میں جب الیکشن میں کھڑے تھے یہاں قومی اسمبلی کے, تو بہت سے حضرات الیکشن لڑ رہے تھے. علامہ صاحب یہاں سیکریٹریٹ کی مسجد میں جمعہ پڑھا ہے, قریبی سنت نگر میں گھر تھا. تو کئی دفعہ ہمیں تقاضا ہوتا تھا کہ علامہ صاحب جمعہ پڑھا دو گجرا والے. کہتے ایک شرط پر, یہاں تم خود پڑھاؤ گے. میں نے کہا میں پڑھاتا ہوں. کہتے نہیں, یہاں تم پڑھاؤ گے تو وہاں پڑھا دوں. کئی دفعہ ہوا کہ مجھے اپنا جمعہ چھوڑ کر یہاں پڑھانا پڑتا تھا. علامہ صاحب کہتے ٹھیک ہے اب میں جمعہ کے لیے فارغ ہوں. تو یہ علامہ صاحب اس دور میں, اس دور سے لے کر سیاسی میدان ہو یا علمی میدان ہو, وہ مدرس بھی تھے. اور مدرس ایک جگہ کے نہیں, مدرسے کے مدرس بھی تھے, کالج کے مدرس بھی تھے. مجھے ان کا برے کالج کا زمانہ بھی یاد ہے, سیالکوٹ کا ناروال کالج کا زمانہ بھی یاد ہے. اور وہ اس وقت کی وہ کیفیات ساری آج بھی میں دوست سے ذکر کر رہا تھا کہ نصرت العلوم ابھی چھپڑ تھا. اب تو خیر آپ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں چھپڑ ہوگا. نصرت العلوم کی موجودہ کیفیت کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں چھپڑ تھا سارا. اس چھپڑ کے کنارے پر علامہ صاحب کی وہ 3 گھنٹے کی تقریر اب تک میری نگاہوں کے سامنے. غالباً 64 کی بات ہے یا 65 کی بات. میرا ہدایت اللہ کا سال, اس زمانے میں سال رابعہ نہیں ہوتے تھے, میرا ہدایت اللہ کا سال تھا. صاحب نے بیٹھ کر سنی تھی. تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مختلف میدان تھے. میدان مذاہب ادیان کے درمیان جو تقابل کا میدان تھا, اس میں ہمارا سب سے بڑا میدان عیسائیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور کے 3 عیسائیت پر عبور رکھنے والے 4-5 بزرگوں میں سے وہ ٹاپ پر. پھر داخلی طور پر اہل سنت کے محاذ پر وہ دور جب علامہ صاحب ابقات اخبار رسالہ نکلتا تھا, علامہ صاحب اس کے ایڈیٹر تھے, اور دعوت رسالہ تھا, ابقات تو سوال جواب کا عنوان تھا. میں نے علامہ صاحب کی پہلی کتاب ابقات پڑھی, اور اس دور میں سن 65-66 کے دور میں, اور دعوت مستقل پڑھتا تھا میں, اور سوال جواب کرتے تھے ہم. علامہ صاحب کا کمال یہ تھا کہ سوال سے گھبراتے نہیں تھے, بلکہ ان کا انتظار ہوتا تھا کوئی سوال کرے, تو یہ سوال کرے تو میں یہ جواب دوں. بس اوقات انگیخ کرتے تھے, یہ بات بھی تو پوچھو نا. آپ جانتے ہیں کبھی کبھی انگیخ کرتے تھے, یار یہ بات بھی تو پوچھی, اس طرح بھی تو پوچھو نا. وہ ایک کامل استاد تھے, کامل بڑے چوٹی کے متکلم تھے, اور سب سے بڑی بات دین کا گہرا درد رکھنے والے کہ دین پہ کسی بھی حوالے سے بات ہوئی ہے تو علامہ صاحب کو ہم نے خاموش کی. بڑی محفلیں بھی بڑی ہوئی ہیں, لمبی لمبی میٹنگیں. مانچسٹر میں کی رات تو آپ کو پتہ ہے یہاں کی آج کل کی رات کتنی ہے, اس سے 1.5 گنا کر رہے ہیں. مانچسٹر ہم ساری رات بیٹھے چلتے رہتے, سوال جواب ہوتے تھے, استفادہ بھی کرتے تھے, ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا, سب کچھ ہوتا تھا. تو مجھے سچی بات ہے وہ اب یادیں باقی رہ گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات جنت میں بلند سے بلند تر فرمائے. مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی یہ ادارہ مولانا عبد الحسن صاحب ان کے رفقا کی ٹیم سنبھالے ہوئے ہے, چلا رہے ہیں. اور یہ بات معلوم کر کے کہ علامہ صاحب کی کتابوں کا سلسلہ جو وہ ہمارا اثاثہ وہی ہے, ہمارا اثاثہ ہے, نئی نسل کا قرض ہے. ہمارا اثاثہ, علمی اثاثہ علامہ صاحب کی کتابیں ہیں. کتابیں, ان کے مخطوطات, ان کے مضامین مختلف حوالوں سے جمع کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ جو مجھ سے ہو سکا میں بھی خدمت کروں گا. ان کا حق ہے, میرا کوئی احسان نہیں ہے, میرا حق ہے, علامہ صاحب کا حق ہے مجھ پر, میرے جیسے نیاز مندوں پر. تو میں اس پر آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے علامہ صاحب کی یاد میں اس محفل میں مجھے بھی یاد کیا. انشاءاللہ حاضری ہوتی رہے گی. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائیں. ہمارے ان بھائیوں کو, مولانا عبد الرسول کو, ان کے رفقا کو اس ادارے کا اور علامہ صاحب کے علمی ورثے کا خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہم سب کو علامہ صاحب کی حسنات جاری رکھنے کی توفیق سے نوازیں. وآخر دعوانا